الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 14، ٹھیک ہے۔ آج ہم سورہ کوثر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اصل میں تھا انا نا، انا کا معنی ہوتا ہے بے شک۔ بھائی بعض لوگ شکایت آ رہے ہیں ہمیں ہماری نظر کمزور ہے، ہمیں وائٹ بورڈ پہ نظر نہیں آتا۔ تو بھائی نظر نہیں آتا تو میں جو بول رہا ہوں وہ تو سمجھ میں آ رہا ہے نا، تو اس حساب سے لکھ لیا کریں۔ انا اس کا معنی کیا ہے؟ بے شک، یقیناً۔ نا کسے کہتے ہیں؟ ہم کو۔ یہ ضمیر پڑھ چکے ہیں نا آپ۔ انا نا اصل میں تھا انا نا، بے شک ہم۔ تو انا نا کو عرب لوگ انا بھی کہہ دیتے ہیں، ایک نون کو غائب کر دیتے ہیں۔ تو پڑھا کیا جاتا ہے یہ اننا، انا بھی پڑھا جاتا ہے اور اننا بھی پڑھا جاتا ہے، دونوں۔ تو انا اصل میں کیا تھا؟ انا نا، اعطینا، اکرمنا۔ باب اکرام پڑھا نا آپ نے، اکرام کا معنی اکرام کرنا۔ تو اعطاین، یہ اکرام کا معنی کیا ہے؟ اکرام کرنا۔ اعطاین اصل میں اعطاون تھا، چھوڑیں آپ اتنی بحث میں نہ جائیں۔ اعطاین عطا کرنا۔ تو اکرام کا ماضی آتا ہے اکرما، اکرام کیا اس ایک شخص نے گزرے ہوئے زمانے میں۔ تو اعطاین کا ماضی کیا آئے گا؟ اعطایا، اعطایا، عطا کیا اس نے۔ عطا سے نکلا ہے نا، اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ اللہ کی عطا ہے بھائی، کہتے ہیں نا اللہ کی کیا ہے؟ عطا ہے۔ تو اعطایا، عطا کیا اس نے۔ اب آپ گردان پڑھیں، ضرب ضربا ضربو، ضربت ضربتا ضربنا، ضربتا ضربتما ضربتم، ضربتی ضربتما ضربتن، ضربتو ضربنا۔ تو اعطی، اکرمنا، اعطینا، ٹھیک ہے نا۔ اکرما، اکرما، اکرمو، اکرمت، اکرمتا، اکرمنا، اکرمتا، اکرمتما، اکرمتم، اکرمتی، اکرمتما، اکرمتمنا، اکرمتو، اکرمنا۔ اکرمنا، اعطینا، عطا کیا ہم نے۔ بہت آسان ہے اگر دماغ استعمال کیا جائے۔ اعطینا جیسے اکرمنا، ٹھیک ہے۔ عطا کیا ہم نے، کا وہی ضمیر ہے، ہوا ہما ہم ہی ہما، کا کما کم کی کما کننا۔ تو یہ بتا چکا ہوں میں، کا معنی آپ کو۔ تو خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ انا اعطیناک الکوثر۔ قرآن سامنے رکھ کر بیٹھیں گے نا تو یہ سب لکھا ہوا ہے وہاں پہ۔ لوگ مجھے شکایت نیچے کمنٹس میں آ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ او بھائی قرآن سامنے رکھا ہوا ہے تو سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا؟ عجیب، سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے یہ تو۔ میں پھر بھی ویسے ہی لکھوا رہا ہوں کہ ورنہ تو آپ کے سامنے جب قرآن رکھا ہوا ہے تو اعطینا بھی ہے اور اکرمنا بھی ہم نے پورا لکھوایا تھا آپ کو، اکرما۔ تو وہ تو اب ہر چیز بچوں کی طرح تھوڑی ایک ایک چیز لکھوائی جائے گی، آپ کھوپڑی استعمال کرنی پڑے گی آپ کو۔ اعطیناک الکوثر، کوثر کہتے ہیں، کوثر کے دو مطلب آتے ہیں۔ ایک حوض کوثر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن عطا کی جائے گی، اور آپ اس کے پانی سے امتیوں کو پانی پلائیں گے، اور حدیث میں آتا ہے جو وہ پانی پی لے گا قیامت تک اس کو پیاس، قیامت کہہ رہا ہوں، کبھی بھی اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ قیامت تو آ چکی ہوگی نا، قیامت تک تھوڑی۔ اور کوثر خیر کثیر کو بھی کہتے ہیں، خیر کوئی بھی بہت بڑی خیر ہو اس کو بھی کوثر کہتے ہیں۔ تو دونوں تفسیریں۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی، یہ مزیدار ہے، فصلی۔ فا الگ لفظ ہے، فا کا معنی تو، صلی کیا ہے اصل میں یہ سمجھیں۔ صلی یہ کیا ہے؟ باب تفعیل آپ نے پڑھا تھا نا، تسبیح۔ تسبیح اس کا ماضی کیا آتا ہے؟ سبح۔ مضارع کیا آتا ہے؟ یسبح۔
امر کیا آئے گا؟ امر بنانے کا طریقہ کیا تھا؟ یہاں سے یا کو گڑچ کیا اور آخر حرف کو کیا کر دیا؟ بولو بھائی، ساکن. تو کیا بن گیا؟ سبح. یا کو حذف کیا، پہلا حرف چونکہ زبر ہے، پہلے پہ جزم نہیں ہے، اس لیے شروع میں الف لانے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ بنتا ہے سبح. یہ آرڈر کا صیغہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ تسبیح بیان کریں. قرآن میں تھا نا فسبح بحمد ربک، تو صلی بھی ایسے ہی تھا، اصل میں تھا صلیا. صلیا اس کو پڑھا جاتا ہے صلی. صلی کا معنی ہوتا ہے نماز پڑھنا. صلیا نماز پڑھی اسے شخص نے. مضارع آئے گا یصلیو. یصلیو جس کو پڑھا جاتا ہے یصلی. یہ یا آ رہا ہے نا، واو الف اور یا حروف گڑبڑیاں ہیں نا، تو یہ چینج ہو جاتے ہیں. تو یہ پڑھا جاتا ہے یصلی. کیا پڑھا جاتا ہے؟ یصلی، یعنی وہ نماز پڑھتے ہیں یا پڑھیں گے. اس کا معنی دعا مانگنا بھی آتا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یضربون کی طرح، یصلون، یسبحون، وہ سب صلات بھیجتے ہیں نبی پر. یصلی. اب امر کیسے بنے گا؟ اس یا کو کیا کر دیں گے؟ حذف کر دیں گے، گڑچ کر دیں گے. حذف کو اردو میں گڑچ کہتے ہیں. یصلی، ٹھیک ہے نا؟ تسلی بھی یصلی بھی ایک ہی بات ہے. اس تا کو گرایا تو کیا بن گیا؟ صلی. آخر حرف کو کیا کرتے ہیں؟ ساکن کرنا چاہیے نا. جیسے یسبحو میں سبح، تو صلی میں آخری حرف کو دیکھا یہ پہلے سے ہی ساکن ہے، تو اب ہمیں تو کرنا ہے کچھ نہ کچھ. بس ہم نے ساکن کرنا ہے، امر بنا رہے ہیں ہم، تو ہم نے کیا یار جو ساکن ہے نا اب اس کو مزید ساکن کرنے تو کر نہیں سکتے، اس کو اڑا ہی دو. اور ویسے بھی حروف گڑبڑی ہے نا، واو الف یا واول حروف ہیں تو یہ آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں. تو کیا کر دیا؟ صلی. تو یہ امر میں یہ آخری حرف میں اگر یہ یا رہا ہوتا ہے نا تو اس کو غائب ہی کر دیتے ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ ٹھیک ہے. نہیں آیا تو صلی امر کا صیغہ ہے، بس یہ ذہن میں رکھیں. باب تفعیل ہے، تسبیح کی طرح. صلی، صلی کا معنی نماز پڑھو. تو بھی کہتے ہیں نا صلو علی الحبیب. یہ صلو علی الحبیب کیا ہے؟ یہ آپ کو گرین چینل میں ملے گا. صلو علی الحبیب اصل میں تھا صلیو. اب یہ گرین چینل والوں کو یہ بات کا پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے کہ یہ اصل میں کیا تھا. صلیو علی الحبیب تھا اصل میں. سبحو کی طرح، جیسے سبح ابھی میں نے آپ کو بتایا اس کا معنی ہے تسبیح بیان کر تو ایک آدمی. سبحا تم دونوں، سبحو تم سب تسبیح بیان کرو. تو اصل میں تھا صلیو علی الحبیب، لیکن یا آ رہا ہے حروف گڑبڑی ہے تو صلیو میں گھمانا تھا تو انہوں نے سلو ہو گیا. کیا بنا دیا اس کو؟ سلو. صلو علی الحبیب. صلو کا مطلب صلات بھیجو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو یہ سمجھ میں آ گیا. فصلی، فصلی لی ربی کا. فصلی کا معنی نماز پڑھیں آپ. لی کا معنی لیے. رب کا معنی رب، ربی کا آپ کا رب. نماز پڑھیے آپ اپنے رب کے لیے. ونحر، واو کا معنی اور، انحر تھا اصل میں اسمع کی طرح، افتح کی طرح. فتح یفتحو، تو نہرا ینحرو ضربہ کی طرح ہے. نہر کا معنی ہوتا ہے اونٹ ذبح کرنا. اونٹ کو جو گلے میں چاقو مار کے گراتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ نہر. تو ون اصل میں تھا و انحر پڑھا جاتا ہے ملا کے ونحر، تو الف سائلنٹ ہو جاتا ہے. ونحر فصلی آپ نماز پڑھیں، لی ربی کا اپنے رب کے لیے. ونحر اور قربانی کریں آپ. لکھا ہوا تو ہے اونٹ کی قربانی مگر مراد اس سے ہر قسم کی قربانی. فصلی لربی کا ونحر. یہ کلیئر ہو گیا؟ اچھا بھائی اب اس کی ہم تفسیر بیان کر دیتے ہیں. اوہ سوری پوری آیت ہی چھوڑ دی ہم نے. ان شانئک ھو الابتر. جزاک اللہ. ان
بے شک. شانیہ یہ جو شانیہ ہے یہ لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے, اس کا معنی ہے دشمن. شانیہ کسے کہتے ہیں؟ دشمن کو. کا معنی آپ کا. ان شانیہ کا بے شک آپ کا دشمن, هو الابتر وہ دشمن کیا ہے؟ ہوا کا معنی وہ, الابتر. ابتر اصل میں دم کٹے کو بھی کہتے ہیں, جس کی دم کٹ گئی ہو اس کو بھی کہتے ہیں جس کا نام و نشان ختم ہو جائے. ابتر کا معنی کیا ہے؟ نام و نشان باقی نہ رہے. لکھا ہوا سمجھ میں نہیں آ رہا تو پڑھا ہوا تو سمجھ میں آ رہا ہے نا. ابتر جس کا نام و نشان باقی نہ. اردو میں استعمال ہوتا ہے یار میری تو حالت ابتر کر دی ہے اس نے, کہتے ہیں نا اتنی ابتر حالت ہے. مشکل اردو میں استعمال ہوتا ہے لیکن ہوتا بہرحال ہے. ابتر بہت بری حالت ہو گئی ہے, یعنی اچھے معنی میں استعمال نہیں ہوتا. ابتر میں لکھ دیتا ہوں, دم کٹے کو بھی کہتے ہیں وہ جس کا نشان باقی نہ رہے, نسل باقی نہ رہے. ٹھیک ہے, افعال کے وزن پر صیغہ صفت ہے. چھوڑیں صیغہ صفت کو, کنفیوز ہو جائیں گے لوگ. ابتر بس کہتے ہیں, کس کو کہتے ہیں؟ ہے تو صیغہ صفت. افعال جیسے اعما, اسممو, ہاں عیب کے معنی میں ہے نا, اور اعور جیسے میں نے مثالیں دی تھیں. اس کی مؤنث آتی ہے بترا. اچھا خیر, تو ان نشانیہ کا ہوا الابتر قرآن کی مختصر ترین صورت. تو ہم آگے قل یا ایھا الکافرون بھی حل کر لیتے ہیں, پھر دونوں صورتوں کی تفسیر ایک ساتھ ریکارڈ کروا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اگلی صورت ہے قل یا ایھا الکافرون. قل کیا ہے اصل میں؟ قل بہت استعمال ہوا ہے قرآن میں. اصل میں تھا قوالا, قوالا یقبلو, قوالا یقبلو, جیسے نصرہ ینصرو, نصرہ ماضی, ینصرو مضارع. واو حروف گڑبڑی ہے. قوالا کو قالا پڑھتے ہیں, یقبلو کو یقولو پڑھتے ہیں. یقولو کو کیا پڑھتے ہیں؟ یقولو. وہ کہتا ہے یا کہے گا. جب امر بناتے ہیں تو سب سے پہلا کام ہمارا کیا ہوتا ہے؟ اس یا کو گرا دیتے ہیں, مارکیٹ سے کیا کر دیتے ہیں؟ شارٹ. یہ بن گیا قولو. کیا بن گیا؟ قولو. صاف کر کے لکھ دیتا ہوں یہاں پہ موٹا موٹا. قولو بن گیا. امر بناتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ آخر کو ساکن کرتے ہیں, بن گیا قول. شروع میں الف لے کر آتے ہیں اگر پہلا حرف ساکن ہو, نہیں ہو تو کچھ لانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ کیا بن گیا؟ قول. اس کا معنی ہے کہو, ایک آدمی سے خطاب ہو رہا ہے, کہہ. اب قول اتنا لمبا ہے اور یہ ہے بھی واو گڑبڑی حرف ہے, تو عرب نے اس کو بنا کے دیا قل. اب قول کون بولے گا بھائی؟ اتنی دیر اس کی بات کرنے میں نہیں لگی جتنی دیر آپ کو اس کے کہنے میں لگ رہی ہے. بھائی میں آپ سے کہتا ہوں بات کریں, اور بات کرنے کا لفظ اتنا لمبا میں نے کھینچ دیا کہ آپ کے اب ٹائم ختم ہو چکا ہے. ایسا ہی ہے کہ آپ نے جتنی دیر میں مجھے بات کرنے کے لیے کہا ہے تو میرے بات کرنے کا ٹائم بھی آپ پی گئے ہیں. تو اگر آپ بولیں نا قول, وہ کہے گا قول, کچھ کہنے کے قابل چھوڑا نہیں ہے, ٹائم ختم ہو گیا, میٹنگ کا ٹائم, آپ جا سکتے ہیں. تو اس لیے عربوں نے کیا کیا؟ قول کو شارٹ کر کے کیا کر دیا, اور بہت اچھا کام کیا. صحیح ہے نا, بالکل مناسب کام کیا. جب قل سے بات بن رہی ہے تو قول کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو انہوں نے قول کو بنا دیا قل. یہ عربی اہل لغت کی بات کر رہا ہوں, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو عرب تھے نا, زبان تو خود ہی نیچرل اس میں بن جاتی ہے نا, تو یہ بن گیا قل. قل کا معنی کہیں.
ٹھیک ہے نا, قول سے نکلا ہے, قول اردو میں استعمال ہوتا ہے, بات کو کہتے ہیں. دو بندوں کو بولیں گے تو قولا, قولو, قولی, ٹھیک ہے نا. اچھا قل کہہ دیں, یا کا معنی کیا ہے, اے, اردو میں استعمال ہوتا ہے. یا اللہ, ہم کہتے ہیں نا یا اللہ, اے اللہ. قل یا ایھا الکافرون, ایھا, یہ ایھا کا لفظ بہت استعمال ہوا ہے. ایو کا مطلب ہوتا ہے یہ صرف یوں سمجھ لیں کہ ایک تنبیہ کے لیے لگایا جاتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں ارے, اور ہا کا معنی بھی ایک تنبیہ, ہا یعنی ادھر متوجہ ہو جاؤ. تو اب اتنی گہرائی میں آپ کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے, بس ایھا کا مطلب کیا, ارے ہو, ارے ہو, ارے بھائی. جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا, تو ارے بھی کر سکتے ہیں اس کا ترجمہ, لیاری کی زبان میں اڑے, ٹھیک ہے نا, اڑے کہتے ہیں اسے. ہمارے یہاں ارے بھی. ایھا کا معنی او, اے, یا کا معنی اے, ایھا کا معنی او, اے او الکافرون, اے او کافروں. کافرون کون سا صیغہ ہے, کافر کی جمع ہے. کفارا یکفرو, نصارا ینصرو. اس میں فاعل آتا ہے ضاربن تو اس کا آئے گا کافرون, جمع آتا ہے ضاربون تو اس کا آئے گا کافرون. اے کافرو, نہیں آ رہی بات سمجھ میں تو رہنے دیں بھائی. قل یا ایھا الکافرون, اے کافرو, یہ ان سے خطاب ہے. لا اعبدو, اعبدو انصرو کی طرح, انصرو میں مدد کرتا ہوں, اعبدو میں عبادت کرتا ہوں, لا اعبدو میں عبادت نہیں کرتا. لا اعبدو ما, یہ جو ما ہے نا اس کے بہت سارے معنی آتے ہیں. ایک معنی اس کا الذی والا بھی آتا ہے, الذی کا معنی وہ جو کہ, تو ماں کا معنی بھی وہ جو کہ, ٹھیک ہے, یہ نوٹ کر لیں. ماں کا معنی بہت دفعہ کیا آتا ہے, الذی, جو الذی کا معنی ہے وہی ماں کا معنی. لا اعبد ما, میں نہیں عبادت کرتا اس کی جو کہ, میں عبادت نہیں کرتا ماں اس کی جو کہ, یعنی اس کی جو کہ, یا ہو انگلش میں نا, ہو یا ہوم, یہ بالکل وہی معنی ادا کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. میں عبادت نہیں کرتا ماں اس کی, تعبدون, تعبدون تنصرون کی طرح. تنصرو تم مدد کرتے ہو, تنصرو, تنصرانی, تنصرون تم سب مدد کرتے ہو, تعبدون تم سب عبادت کرتے ہو. مطلب کیا ہو, میں عبادت نہیں کرتا ماں اس کی, تعبدون تم عبادت کرتے ہو جس کی. بہت آسان, میں عبادت نہیں کرتا اس کی جس کی عبادت تم کرتے ہو. ولا, واو کا معنی اور, لا کا معنی نہیں, انتم کا معنی انتم, میں نے بتایا تھا نا انٹی اور انتم کا فرق بتایا تھا. انتم عابدون, ضاربون کی طرح, کافرون کی طرح, قاتلون کی طرح. قاتل قتل کرنے والا, قاتلون بہت سارے, تو عابد عبادت کرنے والا, عابدون بہت سارے عبادت کرنے والے. تو ولا انتم, اور نہیں ہو تم بھی, عابدون عبادت کرنے والے, کیونکہ انتم بہت سارے ہوتے ہیں نا, تم سب کو خطاب ہے, تو عابد کے بجائے عابدون. ولا انتم عابدون, اور تم عبادت کرنے والے نہیں ہو, اس میں فاعل ہے یہ. ولا انتم عابدون ما اس کی, ولا انتم عابدون ما اعبد, اور تم عبادت کرنے والے نہیں ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ولا انا عابد ما عبدتم, ولا انا, اور نہ ہوں, انا عربی میں کہتے ہیں میں, انا نحنو بتایا تھا نا. ولا انا عابد, یہ اس میں فاعل ہے, اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں. ولا انا عابد ما اس ذات کی, عبدتم, عبد تم تھا اصل میں, پڑھتے عبد تم ہے. ضرب تم کی طرح, نصر تم, بھائی دیکھو نا, ضربا ضربا ضربو, ضربت ضربتا ضربنا, ضربتا ضربتما ضربتم, تم سب مارتے ہو. عبد تم سب عبادت کرتے ہو.
ولا انا عابد اور نہ ہی میں عبادت کرنے والا ہوں ما اس معبود کی عبدتم جس کی تم عبادت کرتے ہو. پھر دوبارہ تکرار کیا اسی مضمون کا ولا انتم عابدون ما اعبد, یہی آیت دوبارہ آئی ہے. اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو ما اس ذات کی عابد جس کی عبادت میں کرتا ہوں. لکم لام کا معنی لیے, کم کا معنی تمہارے. لکم دینکم تمہارے لیے, دینکم تمہارا دین. ولیا واو کا معنی اور, ولیا یا کا معنی میں ذرا بنی تھا نا, یا آ رہا تھا. ولیا اور میرے لیے, لکم دینکم ولیا دین, اور میرے لیے ایک دین ہے. یہ تو ترجمہ بتا رہا ہوں نا. لکم دینکم تمہارے تمہارا دین, ولی دین اور میرے لیے بھی ایک دین ہے. ایک کا ترجمہ تنوین سے کر رہا ہوں. جب بھی دو زبر دو سے دو پیش آتا ہے نا تو اس کا معنی کوئی یا ایک لگتا ہے. سمجھ میں آ گیا, ٹھیک ہے, نہیں ہے تو زیادہ پیچیدگیوں میں جانے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے. تو بس لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے دین, ایک الگ دین ہے میرے لیے. تو یہ سورہ کوثر اور سورہ کافرون. کتنا ٹائم باقی ہے بھائی؟ 19 منٹ باقی ہیں ابھی. تو سورہ کوثر اور سورہ کافرون کا میں نے آپ کو جو گرامر کے لحاظ سے حل کر دیا. اب ہم آگے اس کی تفسیر پڑھتے ہیں. تو اب ہم انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے. پہلے سورہ کوثر ہم نے پڑھی ہے. کوثر عربی میں خیر کثیر کو کہتے ہیں. اس سورت کا ایک شان نزول ہے. شان نزول اس کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی. تو بہت سو نے قبول کی, بہت سو نے انکار کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن پیدا ہو گئے. عرب میں نرینہ اولاد کو ایک بہت بڑا تحفہ سمجھا جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نرینہ اولاد نہیں تھی. آپ کے بیٹے پیدا ہوئے قاسم, اور ان کا انتقال ہو گیا. تو اس پہ جو ہے نا مشرکین مکہ نے یہ شور مچانا شروع کر دیا کہ دیکھو یہ تو ابتر ہے معاذ اللہ, یعنی ان کی تو نسل ہی ختم ہو رہی ہے, ان کا تو اثر ہی ختم ہو جائے گا, اور جو دین یہ لے کر آئے ہیں ان کے دنیا سے جانے کے بعد وہ دین ختم ہو جائے گا. کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ باپ کے جانے کے بعد بیٹے جو ہے وہ قائم مقام بنتا ہے اور وہ اسی ویژن کو لے کے آگے چلتا ہے. تو ان کو یہاں ویسے بھی لوگ فالو نہیں کر رہے ہیں مکہ میں, اور ان کی اپنی کوئی اولاد بھی نہیں ہے, یعنی نرینہ اولاد بھی نہیں ہے, کیونکہ نسل تو نرینہ اولاد سے چلتی ہے. تو اس لیے جو ہے نا یہ ابتر ہے معاذ اللہ. ابتر کا معنی ان کا نام و نشان ختم ہونے والا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے. آپ کو یہ تانے سن کے غم ہوتا تھا. انسان کو بہرحال ہوتا ہے جب کوئی اس کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ آیات نازل فرمائی. عاص ابن وائل ایک بہت اسلام دشمن تھا, عرب کا سردار تھا, اس نے یہ پروپیگنڈا بہت کیا تھا. تو اس پر سورہ کوثر نازل ہوئی. انا اعطیناک الکوثر, اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر دی ہے. خیر کثیر سے مراد آپ کو جو ہم نے اسلام دیا ہے وہ اتنی بڑی خیر ہے کہ اگر آپ کے کوئی نرینہ اولاد نہیں بھی ہے تو اس کے مقابلے میں اللہ نے آپ کو جو دین دے دیا, اس کی دینی دنیا کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی اور آخرت میں بھی. تو یہ خیر کثیر کے ہوتے ہوئے اگر آپ کے نرینہ اولاد نہیں ہوتی تو آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسری تفسیر کے مطابق ہم نے آپ کو حوض کوثر دی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان حشر میں اپنے امتیوں کو پانی پلائیں گے. جب لوگ پیاس سے بلک رہے ہوں گے تو یہ آپ کی خصوصیت ہے کہ اس وقت اللہ نے آپ کو ایک نہر آپ کے اختیار میں دی ہوگی جس سے آپ اپنے چاہنے والوں کو پانی پلائیں گے, اور پھر ہمیشہ کے لیے ان کی پیاس بجھ جائے گی. تو جس کو اتنی بڑی نہر ملی ہو, اتنا اس کو عزت مل رہی ہو آخرت میں, تو اس کو ایسی شخصیت کو کہ اگر نرینہ اولاد نہیں ہوتی تو وہ یہ غم کوئی غم نہیں ہے ان کے لیے. تو یہ دو خوشخبریاں دی گئیں. انا اعطیناک الکوثر, اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے. اب چونکہ اللہ نے ایک نعمت کی ہے تو اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ پر بھی شکر واجب ہے. وہ شکر کیا ہے؟ فصلی لربک, آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے, ونحر اور قربانی کیجیے. دو کام آپ کریں گے, نماز اور قربانی, تو اس کا صلہ اللہ آپ کو کیا عطا فرمائے گا؟ ان شانئک ھو الابتر, آپ کا دشمن آپ کو تانے دے رہا ہے کہ آپ ابتر ہیں, آپ کی نسل ختم ہونے والی ہے. تو ہم آپ کو یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ آپ دین پر مضبوطی سے قائم رہیے, آپ کے دشمن کی نسل ختم ہونے والی ہے. تو ان کے جسمانی بیٹے تو ہوں گے, روحانی اولاد نہیں ہوگی ان کے, جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان کے درجنوں بچے ہو کے بھی ان کا نام و نشان مٹ جائے گا. باپ دیکھیں عرب کے بہت اولاد ہوا کرتی تھی, لیکن آج ان عرب کے سرداروں کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں ہے. نہ ابو جہل کو پوچھا جاتا ہے, نہ ابو لہب کو, نہ عاص ابن وائل کو,
تاریخ میں ان کا تذکرہ ایک برے عنوان سے, برے نام سے کیا جاتا ہے, کوئی ان کو عزت دینے والا نہیں, حتیٰ کہ ان کی اولادیں بھی آگے جا کے مسلمان ہو گئیں, انہوں نے بھی اپنے باپ دادا کا ذکر چھوڑ دیا. تو یہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے. اچھا, اب اس میں جو کچھ علمی باتیں ہیں, نمبر ایک کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی پر کوئی انعام کیا ہو, احسان کیا ہو, تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کا تم شکر ادا کرو. تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت میں خطاب کیا گیا کہ ہم نے آپ کو جب کوثر عطا کی ہے تو آپ اللہ کے بندے ہیں, لہذا آپ پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہے. پہلی بات تو یہ پتہ چلی. دوسری بات یہ پتہ چلی کہ شکر ادا کرنے کا طریقہ ہمیشہ سے وہی ہوگا جو اس صورت میں بیان کیا ہے, ایک نماز اور ایک قربانی. نماز ہمیشہ یاد رکھیں کہ لیبل ہے جسمانی عبادت کا, اور قربانی لیبل ہے مالی عبادت کا, کیونکہ جب آپ جانور, عرب میں اونٹ جو ہے نا یہ بہت قیمتی مال تھا, تو اتنے قیمتی مال کو کاٹ دینا یہ بہت بڑی قربانی سمجھی جاتی تھی. تو مطلب کیا ہے کہ آپ نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے جسم کو بھی کھپانا ہے جیسے کہ نماز میں کھپایا جاتا ہے, اور اپنے مال کو بھی قربان کرنا ہے جیسے کہ قربانی میں کیا جاتا ہے. تو مراد صرف نماز اور قربانی نہیں ہے, بلکہ یہ ایک لیبل ہے. اور قرآن کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ جزیات کے ضمن میں اصول اور قاعدے بیان کرتا ہے, مثالوں سے پورا ایک جو ہے نا لا بیان کرتا ہے, قانون بیان کرتا ہے. تو یہاں بھی ایک قانون بیان کیا جا رہا ہے کہ شکر کا دو طریقے ہیں, ایک جسمانی عبادت بھی اور مالی عبادت بھی. مال بھی خرچ کرنا ہے اور جو ہے جسمانی عبادت بھی کرنی ہے. اب تمام جسمانی عبادتیں اس میں آ گئیں, کیونکہ نماز سب سے اہم ہے اس لیے اللہ نے اس کو ذکر کیا. اس میں روزہ بھی آ گیا, اس میں حج بھی آ گیا, اور اس میں جو کچھ بھی ہم اللہ کے لیے اپنے جسم کو کھپاتے ہیں سب کچھ آ گیا. اور مال میں تمام مالی عبادتیں آ گئیں, زکوٰۃ بھی آ گیا, فطرانہ بھی آ گیا, اور اللہ کی مخلوق کو اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلانا, یعنی ہر وہ عبادت جس میں قربانی کا عنصر ہو. تو قربانی یعنی مالی قربانی کا عنصر ہو. تو مالی قربانی جو ہے وہ غریبوں کو کھانا کھلا کے بھی حاصل ہوتی ہے, رشتہ داروں پہ خرچ کرنا اور ضرورت مند کو قرضہ دینا, یہ تمام کی تمام چیزیں اس میں داخل ہیں. تو یہ بھی اس سورت سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اور یہ تو دوسری بات ہوئی. اور تیسرا جو سبق ہمیں اس سورت سے ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ جب آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور آپ اللہ کے حکام کو فالو کرتے ہیں تو روحانی نسل بہرحال آپ کی ہی بڑھتی ہے. اور اگر آپ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے تو آپ کی اولاد بھی آپ کو بھول جاتی ہے. جیسے کہ اولادیں تو ملی مشرکین مکہ کو, مگر کوئی ان کو یاد نہیں رکھتا. تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دینداروں میں یہ چیز نظر آتی ہے, ان کی اولادیں والدین کے مرنے کے بعد موت تک ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں, موت تک صدقہ خیرات کرتی رہتی ہیں, پھر آگے نسلیں پیدا ہوتی ہیں وہ بھی اپنے باپ دادا کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں. لیکن جو زیادہ نام نہاد لبرل لوگ ہیں وہ اپنی اولادوں پہ بڑا خرچ کرتے ہیں, مگر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کے والدین کا انتقال ہوتا ہے تو اولادیں چند دنوں میں ان کو بھول جاتی ہیں. جتنا دین سکھایا ہوگا آپ کی اولاد آپ کو اتنا ہی یاد رکھے گی, اور آپ کی نسلیں آپ کو اتنا ہی یاد رکھیں گی. اور جتنا آپ نے اپنی اولاد کو دین سے دور کیا ہوگا تو آپ کی اولاد وراثت تو دبا کے لے گی, آپ سے سارے فائدے اٹھائے گی, مگر آپ کو یاد نہیں رکھے گی. تو یہ صورت میں ہمیں سبق ملتا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. اس کے بعد سورہ کافرون ہے. سورہ کافرون میں کبھی ایک شان نزول ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں, یہ ساری صورتیں جو ہے نا 30ویں پارے میں, زیادہ تر صورتیں اس میں مکہ میں نازل ہوئی ہیں ابتدائی اسلام میں. تو مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ تو اپنی دعوت سے باز آتے نہیں ہیں, آپ بار بار ہمیں کہتے ہیں کہ بتوں کی عبادت چھوڑ دو, بتوں کی چھوڑ دو, اور ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے دین پہ آ جائیں. تو ایسا کرتے ہیں کوئی کمپرومائز کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں, تو آپ ہمارے بتوں کی عبادت کر لیا کریں کبھی کبھار, اور ہم کبھی کبھار آپ کی اللہ کی عبادت کر لیا کریں گے. تو اس طرح جوڑ کے چلیں گے, ہمارے والے معبود بھی خوش ہو جائیں گے اور آپ کا اللہ بھی خوش ہو جائے گا. تو اس پہ یہ صورت نازل ہوئی اور ان کو یہ بتایا گیا کہ تم ابھی تک اسلام کو سمجھے ہی نہیں ہو. اسلام کا جو کچھ دعوت ہے وہ یہ ہے کہ یہ بت اللہ کے ساتھ عبادت میں شرکت کے لائق. اسلام تو شرکت کی نفی کر رہا ہے. شرکت کا مطلب اللہ کے ساتھ غیر اللہ کی عبادت, یعنی اللہ کی بھی اور غیر اللہ کی بھی یہ نہیں ہوگا. اسلام کا دعویٰ ہے کہ عبادت صرف اللہ ہی کی ہوگی. تو میں اگر اللہ کے ساتھ ان کی عبادت کر لوں تو میرا تو پھر میں تو اپنے دعوے میں ہی جھوٹا ہو گیا. تو اسلام کی دعوت تو پھر ختم ہو گئی. تو اللہ کے ساتھ ان معبودوں کی عبادت کر لی تو یہ کون سا کمال کر دیا. تو یہ توحید جو ہے نا, عقیدہ توحید, یہ اس صورت کا جسے کہتے ہیں نا سینٹرل آئیڈیا, یا صورت کا جو اصل پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اے نبی آپ ان کو دو ٹوک الفاظ میں واضح لفظوں میں بتا دیں
کہ تم جن معبودوں کی عبادت کر رہے ہو مجھ سے اس کی امید مت رکھو کہ میں عبادت کروں گا, اور تمہاری ہٹ دھرمی دیکھ کے پتہ چل رہا ہے کہ تم نے بھی میرے معبود کی عبادت نہیں کرنی ہے, اور ویسے بھی اگر تم ان معبودوں کی عبادت کر کے میرے معبود کی عبادت کرو گے بھی, اللہ کی عبادت, تو اللہ اس عبادت کو قبول نہیں کرے گا, لہذا وہ عبادت کرنا نہ کرنا برابر ہے, تو اللہ کی نظر میں تم عبادت نہ کرنے والے ہی کہلاؤ گے. تو یہ سورت کا مضمون ہے. قل یا ایھا الکافرون, اے نبی آپ کافروں سے کہہ دیجئے, لا اعبد ما تعبدون, میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو, ولا انتم, اور نہ ہی تم, عابدون, عبادت کرنے والے ہو, ما, اس معبود کی, اعبد, جس کی میں عبادت کرتا ہوں. اب سوال پیدا ہوتا ہے وہ تو تیار تھے عبادت کرنے کے لیے, تو نبی ان سے یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ تم بھی اس کی عبادت کرنے والے نہیں ہو جس کی میں عبادت کر رہا ہوں؟ وہ نبی اس لیے کہہ رہے تھے کہ تم اپنے نظریے کے مطابق اگر میرے معبود کی عبادت کر بھی لو تو اللہ کی نظر میں تم اللہ کی عبادت کرنے والے کہلاؤ گے ہی نہیں, کیونکہ اللہ اس عبادت کو مانتا ہی نہیں ہے جس میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے. اس لیے بتا دیا کہ تم بھی میرے معبود کی عبادت کرنے والے نہیں ہو. تم اس خوش فہمی میں نہ رہو کہ تم ادھر بتوں کی بھی عبادت کرو گے اور اللہ کی بھی عبادت کرو گے تو کچھ دین حق کا حصہ تمہیں بھی مل جائے گا اور کچھ اللہ تمہیں کچھ نواز دے گا اس پہ, تو اس خوش فہمی میں مبتلا مت رہو. ولا انتم عابدون ما اعبد, تم کون سا عبادت کرنے والے ہو اس معبود کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں, تو وہ عبادت تمہاری ہونا نہ ہونا برابر ہے. تو جیسے تم اپنے ہٹ دھرمی پہ قائم ہو اور شرک کر رہے ہو اور تم اللہ کی عبادت نہ کرنے والے شمار ہو رہے ہو, تو ایسے بھائی ہم بھی پھر اپنے دین پر مضبوط ہیں, ہم بھی تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کریں گے. تو اسی آیت کو پھر دوبارہ دہرایا گیا تاکید کے لیے کہ ولا انا عابد ما عبدتم, نہ میں اس کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی عبادت تم کرتے ہو, ولا انتم عابدون ما اعبد, یعنی اسی مضمون کو تکرار کیا گیا. قرآن میں ایسا ہے کہ ایک آیت کو بار بار تکرار کیا گیا ہو تاکید کے لیے. جیسے ہم کسی کو بات سمجھاتے ہیں نا تو ایک دفعہ کہتے ہیں, پھر 2 دفعہ کہتے ہیں, پھر 3 دفعہ کہتے ہیں, تو یہ عرب کا ایک دستور تھا, اس طرح سے بات کو سمجھایا کرتے تھے. قرآن میں اس کی بہت مثالیں ملتی ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم بھی اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں, اور ولا انا عابد ما عبدتم, اور نہ میں اس کی عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو. تو نہ فی الحال ایسا ممکن ہے نہ مستقبل میں ایسا ممکن ہے. لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو اجازت دی جا رہی ہے کہ تم اپنے دین پر عمل کرو میں اپنے دین پر. اس کو کہتے ہیں متارکت, کہ جب کوئی ہٹ دھرم ہو اور بات نہ مان رہا ہو تو جان چھڑانے کے لیے اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھائی تم اپنے دین کو فالو کرو, ہم اپنے دین کو فالو کرتے ہیں. مطلب یہ کہ تم اپنا دین نہیں چھوڑ سکتے تو کم از کم ہمیں تنگ مت کرو, ہم سے امید مت رکھو کہ ہم اپنا دین چھوڑ دیں گے. تو یہ تو اس صورت کی جو بیسک تفسیر تھی وہ میں نے بیان کی ہے. اس صورت میں جو علمی نکات ہیں, سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ بعض لوگ آج کہتے ہیں کافر کو بھی کافر کہنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. تو اگر اجازت نہ ہوتی تو اللہ یوں کہتے قل یا ایھا الکافرون, اے نبی اے کافرو. جناب پروفیسر غامدی صاحب آج کل یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ ہم کون ہوتے ہیں ٹھیکیدار کسی کو ہم کافر کہیں, لہذا قادیانی کو آپ کافر نہیں کہہ سکتے. یعنی وہ کافر ہیں تو صحیح لیکن آپ ان کو کہہ نہیں سکتے کیونکہ ہم کوئی ٹھیکیدار نہیں ہیں. تو بے شک ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں لیکن اللہ تو کہہ سکتا ہے نا. جب اللہ نے کسی کو کافر کہہ دیا تو اللہ نے تو جب کہہ دیا کافر تو پھر تو مہر لگ گئی نا کہ یہ کافر ہے. تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ کن چیزوں سے ایمان ختم ہو جاتا ہے, انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, اور کن چیزوں سے انسان اسلام میں باقی رہتا ہے. تو جب اللہ اس کے رسول نے بتا دیا تو معیار ہمارے پاس آ گیا. اس معیار میں ہم ڈھال کے لوگوں کو چیک کر سکتے ہیں. اگر کوئی اس معیار پہ پورا نہیں اترتا تو اللہ اس کے رسول کے کہنے ہی سے وہ کافر ہے. تو جب کافر ہے تو اس کو کافر کہنا بھی جائز ہے. یہ عجیب منطق ہے کہ جس کو اللہ اس کے رسول نے کافر قرار دیا ہو وہ کافر مانے تو ہم, لیکن پابندی ہے, کہہ نہیں سکتے ہم. یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی کو کہہ دیا کہ یہ بیمار ہے, ڈاکٹروں نے آپ کو بتا بھی دیا کہ ثبوت بھی دے دیے کہ بھئی اس کا وائرس پازیٹیو آیا ہے اور سب کچھ بتا دیا. آپ نے کہا ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ یہ بیمار ہے لیکن ہمیں گورنمنٹ نے ہمیں اس کو بیمار کہنے پر پابندی لگائی ہے. تو بھائی اور ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں کہ ہم کسی کو بیمار کہیں, بھائی ہم نہیں ہیں لیکن ڈاکٹر کا تو یہ رائٹ ہے نا کہ وہ چیک کر کے بتائے. تو کافر قرار دینا یہ اللہ اس کے رسول کو اتھارٹی ہے. تو جس کو اللہ اس کے رسول نے کافر قرار دے دیا ہو اس کو کافر کہنے پر کوئی گناہ نہیں ہے. ہاں مصلحتاً کوئی کافر نہ کہے, اس لیے کہ دین کے جب آپ کسی کو قریب کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جس سے وہ قریب ہو. جیسے قرآن نے اہل کتاب کو اہل کتاب کہا کیونکہ اہل کتاب کے لفظ میں ایک قسم کی عزت ہے.
تو جب آپ اس کو عزت دیں گے تو وہ دین کے قریب آئے گا. تو اس نیت سے اگر کوئی وقتی طور پر کسی کافر کو کافر نہیں کہتا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے دین کے قریب لانے کے لیے. لیکن علی الاطلاق پابندی لگا دینا کہ قادیانیوں کو کافر نہیں کہا جائے گا اور فلاں کو کافر نہیں کہا جائے گا, تو وہ جو کافر ہے وہ تو کافر ہی کہا جائے گا اس کو. تو یہ خامخواہ کی افلاطونی اور ایک عجیب سی منطق ہے. تو قرآن نے بھی کافر کہا اور نبی کو بھی کہا کہ اے نبی آپ یوں کہہ دیے اے کافر ہو. کافر کا معنی انکار کرنے والا, اے انکار کرنے والو, اے اللہ اس کے رسول کا انکار کرنے والو. تو لا اعبد ما تعبدون, جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا. تو پہلا علمی نقطہ کیا پتہ چلا کہ کسی کافر کو کافر کہہ سکتے ہیں بشرطے کہ مصلحت کے خلاف نہ ہو. دوسرا علمی نقطہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ جب آپ کسی کو بھی دین کی دعوت کی طرف لے کر آئیں تو ایک حد تک محنت کریں, اور جب آپ نا امید ہو جائیں اسباب کی دنیا میں تو پھر آپ برات کا اعلان کر دیں. یعنی یہ ہر کافر کے بارے میں نہیں ہے, یہ صورت تو ان کافروں کے بارے میں نازل ہوئی نا جو ہر دھرم تھے, ضدی تھے, ایمان لانے کے لیے کسی قیمت پہ تیار ہی نہیں تھے. تو ایک اسٹیپ ایسا آتا ہے کہ اس میں آپ کو یہ کہنے کی اجازت ہے کہ بھائی ہم تم سے بری ہیں, لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین. کیونکہ اب ہمیں تمہارے انداز سے اور تمہارے عمل سے پتہ چل گیا, ایک اندازہ ہو گیا کہ تم ہمارے دین کو فالو کرنے والے نہیں ہو. تو اب ایسی صورت میں بجائے اس کے کہ آپ دوبارہ پھر ان سے چپکے رہیں, اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ برے ماحول کا آپ پہ بھی اثر پڑتا ہے, تو ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے. بھائی اگر آپ کو اسلام سمجھ میں نہیں آ رہا تو جیسے آپ جو سمجھ میں آ رہا ہے پھر اس پر کرو, اللہ آخرت میں خود ہی فیصلہ کر دے گا. تو چونکہ یاد رکھو اس صورت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ لکم دینکم ولی دین. کیونکہ میرا ایک عیسائی سے مناظرہ ہو رہا تھا, مناظرہ تو نہیں بحث ہو رہی تھی, تو عیسائی نے کہا آپ کے تو قرآن میں خود لکھا ہوا ہے لکم دینکم ولی دین, مسلمانوں کے لیے اسلام ہے اور ہمارے لیے ہمارا دین, تو ہمارے لیے عیسائیت ہے, تو ہمیں عیسائیت پہ ہی اللہ بخش دے گا. میں نے کہا اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے بھائی, اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تم نے بات تو ماننی نہیں ہے, تو دنیا میں ہم تم سے برات کا اعلان کرتے ہیں اور ہم تم کو چھیڑیں گے نہیں. تم اگر اسی دین کو فالو کرتے ہو تو کرتے رہو, اللہ خود ہی قیامت میں حشر جو ہے نا وہ تمہارا کر دے گا اور اللہ خود ہی انتقام لے لے گا. کیونکہ القرآن یفسر بعضہ بعضا, قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے. دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام, دین اللہ کی نظر میں صرف اسلام ہے. اور ایک اور جگہ فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, جو اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو فالو کرے گا ہرگز قیامت کے دن قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور وہ آخرت میں خسارے والوں میں سے ہوگا. تو اللہ جب ایک جگہ واضح لفظوں میں فرما رہے ہیں کہ اسلام کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں ہے, تو اللہ کیسے پرمیشن دے سکتے ہیں لکم دینکم کہ تم جس دین کو فالو کرتے رہو؟ تو کوئی فالو کرنے کی اجازت نہیں ہے. صرف بتانا ہی مقصد ہے کہ تم اگر ہماری بات نہیں مانتے تو دنیا میں تم اسی دین کو فالو کرو, ہم زبردستی اپنا دین تم پر مسلط نہیں کریں گے, ہم زبردستی تم سے بحث مباحثہ کر کے تمہیں زبردستی لانے کی کوشش نہیں کریں گے, یہ مطلب ہے. اور اسی مفہوم کی آیت سورہ آل عمران میں لا اکراہ فی الدین, دین میں زبردستی نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی, زبردستی نہ ہونے کی اللہ نے وجہ بھی بیان کر دی کہ صحیح راستہ, رشد والا راستہ وہ غی یعنی گمراہی والے راستے سے بالکل واضح ہے. یعنی اللہ نے صحیح جو راستہ ہے نا وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی, اس طرح سے اللہ نے سب کے سامنے واضح کر دیا ہے. تو جب اللہ نے اسلام کو اتنا واضح کر دیا, ہدایت کے راستے کو اتنا واضح کر دیا, تو زبردستی لانے کی اب ضرورت نہیں ہے. کیونکہ جو زبردستی آئے گا وہ چلے گا تھوڑی زبردستی, وہ حجت تمام ہو چکی ہے, سب کو پتہ چل گیا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. تو یہ تمام آیتوں کو آپ ملاتے ہیں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ لکم دینکم ولی دین کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تم اپنے دین کو فالو کرو, تمہیں اجازت ہے, نہ 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 نہ, دنیا میں اجازت ہے, آخرت میں سزا ملے گی. اور تیسرا نقطہ اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جا سکتا. دو میں نے علمی نقطے بیان کر دیے نا, پہلا کہ کافر کو کافر کہنا جائز ہے, دوسرا کیا ہے کہ جب آپ کو نا امید ہو جائیں کسی کی دعوت پہ تو اس پہ ٹائم ضائع کرنے کے بجائے کسی اور کام میں انسان کو کسی اور کو دعوت دینی چاہیے. بعض لوگ ایک ہی آدمی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں, ایک ہی فرقے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں ساری زندگی. بھائی نہیں صحیح آ رہا تو اپنی صلاحیتوں کو کسی اور جگہ خرچ کرو. بہت سے لوگ ایسے ہیں جن میں ہدایت کا جذبہ ہے, تو ان پہ اپنی صلاحیتوں کو خرچ کرو, وہ ہدایت لے آئیں گے. تو ہر دھرم لوگوں کو چھوڑ دینا چاہیے. تو یہ دوسرا نقطہ ہوا. تیسرا علمی نقطہ کیا ہوا کہ ایک انتہا کے بعد تیسرا علمی نقطہ یہ ہوا کہ لکم دینکم ولی دین میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بتا دیا کہ آپ اپنا دین زبردستی کسی پہ مسلط نہیں کر سکتے. تو اسلام میں ایسا ہی ہے
کہ کوئی اگر اسلام میں داخل نہ ہونا چاہے تو کہیں تلوار کا استعمال کی اجازت نہیں دی گئی ہے کہ لازمی اس کو واپس دین کی جو ہے نا اسلام میں داخل کیا جائے. البتہ کوئی مسلمان ہو پہلے سے اور وہ اسلام کو چھوڑ دے تو پھر حکومت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کو اس غیر اسلام پہ باقی رہنے دے, کیونکہ اس کو پھر محاربہ سمجھا گیا ہے, اعلان جنگ سمجھا گیا ہے, کیونکہ اس نے اسلام کے محاسن اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں, اس کا عذر پھر چھوٹا نہیں ہے. کیونکہ اس طرح اگر لوگ جائیں گے تو پھر یہ اس سے جو ہے نا اسلام کو شدید نقصان پہنچتا ہے. تو اسلام میں داخل ہونے کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے, داخل ہونے کے بعد واپسی کا آپشن اسلام نے نہیں رکھا. تو آپ سوچ سمجھ کے آئیں, نہ آئیں کوئی مسئلہ نہیں, آخرت میں اللہ آپ سے خود ہی انتقام لے گا, لیکن آ گئے ریورس نہیں ہو سکتے, اس کی اسلام نے آپ کو اجازت نہیں دی ہے. تو یہ اس صورت کا مین خلاصہ تھا, برات کا اعلان. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.